ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک ایسی پکار ہے جو آج بھی دنیا کے ہر کونے سے انسانوں کو مکہ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب پہلی بار حج کا آغاز ہوا؟ کس نے خانہ کعبہ تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ملا اور کیوں ملا؟ اور آخر کیوں لاکھوں لوگ آج بھی انہی راستوں پر چلتے ہیں جہاں کبھی ایک نبی، ایک ماں اور ایک معصوم بچے نے اللہ کے حکم پر قربانی دی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حج کی اصل تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، خانہ کعبہ کی تعمیر اور وہ حیرت انگیز راز جس نے حج کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور آج بھی پوری ہو رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب مکہ کی وادی سنسان تھی، نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم ذمہ داری دی۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ نے خانہ کعبہ کو انسانیت کے لیے پہلا گھر بنایا۔ یہ وہ جگہ تھی جسے اللہ نے عبادت کا مرکز بنانا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں عبادت کی جگہ بنائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ نشان مٹ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ اس گھر کو تعمیر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ کے لیے آگ قبول کی، یعنی ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ خوشی خوشی اس آزمائش میں بھی پورا اترے۔ پھر اپنا وطن چھوڑا اور پھر ایک ایسا حکم ملا جسے سن کر ہر انسان کا دل کام جائے۔ اللہ نے فرمایا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان مکہ کی وادی میں چھوڑ آؤ۔ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ۔ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دینا کوئی آسان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سوچئے، چاروں طرف ریگستان، دور دور تک کوئی انسان نہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور واپس جانے لگے۔ تب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ آج بھی توکل کی سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ اور توکل کس پہ؟ اپنے رب کی ذات، یعنی اپنی اللہ پہ۔ کچھ دن بعد یہاں پانی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ ایک ماں کی بے بسی کا تصور کرے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑ کی طرف دوڑی، پھر مروہ کی طرف دوڑتی گئی 7 مرتبہ دوڑی، اور یہی عمل آج حج اور عمرے میں سعی کہلاتا ہے۔ پھر اچانک اللہ نے معجزہ دکھایا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب سے پانی پھوٹ نکلا۔ یہ زمزم تھا، وہی زمزم جو آج بھی لاکھوں لوگ پیتے ہیں۔ اسی پانی کی وجہ سے لوگ وہاں آباد ہونا شروع ہوئے اور مکہ شہر وجود میں آیا۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ تب اللہ نے حکم دیا، میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ باپ اور بیٹا مل کر پتھر اٹھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے۔ سوچئے وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے، اتنا عظیم کام کرنے کے باوجود انہیں اپنی عبادت قبول ہونے کی فکر تھی۔
جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہ سنسان جگہ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا، پکارنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی پکار لگائی، اور روایات میں آتا ہے کہ روحوں نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ کہا جاتا ہے جو لوگ آج حج پر جاتے ہیں وہ اسی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ حج کے ہر عمل کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد موجود ہے۔ احرام سادگی اور قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ سعی حضرت بی بی ہاجرہ کی پانی کی تلاش کی یاد ہے۔ عرفات میں قیام اللہ کے سامنے عاجزی کی علامت ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد، جب اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو، اور جب وہ اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بیچ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ اس واقعے کی یاد ہے جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دین میں تبدیلیاں شروع کر دی، بت پرستی عام ہو گئی، کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ لوگ حج تو کرتے تھے لیکن اصل تعلیمات بھول چکے تھے۔ پھر دنیا میں تشریف لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ پھر حج کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل سنت کے مطابق قائم کیا۔ حج ہمیں سکھاتا ہے انسان بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ دولت، رنگ، نسل، کپڑے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ احرام میں بادشاہ اور غریب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ حج قربانی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اطاعت سکھاتا ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آج بھی جب لاکھوں لوگ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا آج بھی زمین پر گونج رہی ہے۔ وہی صفا، وہی مروہ، وہی عرفات، وہی مزدلفہ، وہی منی، اور وہی جذبہ اطاعت۔ حج صرف سفر نہیں، یہ ایمان کی کہانی ہے۔ ایک نبی کی یہ قربانی، ایک ماں کے صبر، ایک بیٹے کی فرما برداری کی داستان۔ اگر آپ بھی کبھی حج پر جائے تو یاد رکھیے گا، آپ صرف عبادت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں سالوں پرانی سنت کو زندہ کر رہے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور کمنٹ میں لبیک اللہم لبیک ضرور لکھیں تاکہ ہم حج اور اسلام کی مزید حیرت انگیز معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بعد حاضری نصیب فرمائے، اور جو اس سال حج پہ آئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔